میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ There are so many blessings to recite درود شریف۔ بہت ساری احادیث، بہت ساری روایات، بہت سارے واقعات درود پاک کے فضائل میں ملتے ہیں۔ درود پاک کس طرح مشکل میں کام آتا ہے، پریشانی میں کام آتا ہے، اس سے متعلق ایک بڑا ہی پیارا واقعہ مفتی محمد امین صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی بڑی پیاری کتاب آب کوثر میں اس کو تحریر بھی فرمایا، اور تاریخ کی کتابوں میں بڑا مقبول واقعہ ہے۔ ایک دوست نے دوسرے دوست سے کچھ قرض لیا، کچھ رقم بورو کی، 3000 دینارز ایک پرٹیکولر ٹائم کے لیے، اور جب وہ ٹائم پیریڈ پورا ہو گیا تو وہ فلفل نہیں کر سکا اپنے پرومس کو، پیمنٹ واپس نہیں کر سکا، قرض ادا نہیں کر سکا۔ اب اس دوست نے کورٹ میں جا کر جسٹس کے سامنے یہ کیس فائل کر دیا کہ میرے اس فرینڈ نے مجھ سے 3000 دینارز لیے اور اب یہ ٹائم پورا ہو گیا، پیسے نہیں دے رہا۔ کیس ہوا، جج نے یہ ڈیسیشن اناؤنس کر دیا کہ ود ان اے منتھ یو ہیو ٹو پے یور لون بیک۔ اب یہ بندہ کورٹ سے واپس آیا، باہر آیا، پریشان ہے کہ 3000 دینار 30 ڈیز میں دینے ہیں، پیسے نہیں ہیں، بزنس بھی نہیں ہے، فار ہاؤ، کس طرح میں یہ اپنا لون ریٹرن کروں گا؟ اب صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس نے یہ حدیث پاک کہیں پڑھ لی ہو، جس کا مفہوم ہے کہ جب پریشانی میں ہو، تنگی میں ہو تو درود پڑھو، کہ درود پاک تنگ دستی پریشانی کو دور کر دیتا ہے اور رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ آقا کا غلام تھا، قرض دار ضرور تھا، اس نے مسجد کا کونا پکڑا اور کنٹینیو ایبنڈنٹلی لگاتار درود پاک پڑھنے لگا۔ 27 ڈیز گزر گئے، 27 دن گزر گئے، 27 دن گزر گئے، 28th نائٹ آ گئی، only 3 days left جو آپ کو ٹائم پیریڈ دیا گیا تھا کہ اس میں پیسے واپس کرنے ہیں۔ اب اس رات وہ سویا تو اس کو خواب میں ایک ندا آئی، ایک وائس آئی، سنا اس نے کہ ڈونٹ وری، گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا۔ صبح اٹھ کر علی بن عیسیٰ جو کہ ایک وزیر ہے، ایک منسٹر ہے، اس کے پاس جانا اور اس کو کہنا تمہارا قرض ادا کر دے۔ صبح اٹھا تو ویری ہیپی، بڑا حشاش بشاش، اب تو مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن پھر خیال آیا کہ میں اگر علی بن عیسیٰ کے پاس گیا، منسٹر کے پاس، وزیر کے پاس، ہو سکتا ہے وہ کوئی پروف مانگے گا کہ میں کیسے بلیو کر لوں کہ یو آر دا کریکٹ مین۔ آپ کو ایک آواز آئی اور اس آواز پر میں پیسے آپ کو دے دوں، کیوں دوں بھائی آپ کو؟ اب یہ پریشان سوچنے لگا کہ واقعی آئی ہیو نو پروف۔ رات ہوئی، اب 29th نائٹ آ گئی، only 2 days left۔ 29th نائٹ کو آنکھیں تو بند ہوئیں مگر قسمت جاگ اٹھی۔ مدینے کے تاجدار رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے، فرمایا میرے امتی مت گھبراؤ، الفاظ کچھ یوں تھے، مت گھبراؤ، علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ، جا کر کہو کہ تمہارا قرض ادا کر دیں۔ اب صبح اٹھا، اگین ویری ہیپی،
سو مچ ہیپی. آقا کی زیارت ہو گئی. پھر خیال آیا ٹھیک ہے آقا نے فرما تو دیا مگر علی بن عیسیٰ اگر پروف مانگے گا, آئی ہیو نو پروف, وہ کہے گا میں کیسے مان لوں, ہاؤ آئی بلیو دیٹ یو سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یور ڈریم. اب اسی کشمکش میں, اسی ہیزیٹیشن میں وہ دن بھی گزر گیا. اب جب دن گزرا, the last night before the justice, the last night before the court, the time period, the 30th night, اب سویا, پھر آقا خواب میں تشریف لے آئے. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. آقا نے فرمایا جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے, تم گئے نہیں علی بن عیسیٰ کے پاس؟ کہا آقا میں چلا تو جاتا, میرے پاس کوئی پروف ہی نہیں تھا, میں کیا بتاتا, میرے پاس ثبوت ہی نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے, خوش ہوئے. فرمایا اچھا ایسا کرنا, علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ, اس کو کہنا کہ تم روزانہ فجر کے بعد 5000 ٹائمز درود پاک پڑھتے ہو کسی سے بات کرنے سے پہلے, اور یہ راز, یہ بات تم جانتے ہو, تمہارا رب جانتا ہے یا کرامن کاتبین فرشتے جانتے ہیں. Nobody knows about it. اب جناب اب اٹھا تو کہا اب کام بن گیا. Now I have a solid proof with me. وہ گیا علی بن عیسیٰ کے دربار میں, the court of that minister. اب علی بن عیسیٰ اپنے دربار میں بیٹھا, اپنی مسند پر, اپنی سیٹ پر. وہ گئے ان کے پاس اور جا کے اپنا سارا واقعہ سنایا کہ مجھے پیارے آقا کا دیدار ہوا ہے اور مجھے کہا ہے کہ آپ میرا قرض ادا کر دیں, 3000 دینار میرا قرض ہے اور مجھے I have to return today. Today is the last day. وہ کہتا ہے you have any proof? کوئی ہے آپ کے پاس, ہے کوئی ثبوت ہے کہ آپ کو آقا کا دیدار ہوا ہے اور جناب میں آپ کی مدد کر دوں؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس پروف ہے. Today I have a proof. I am with proof. اب اس نے کہا کہ حضور آپ روزانہ ڈیلی 5000 ٹائمز درود پڑھتے ہیں فجر کے بعد, اس کے بعد کسی سے بات کرتے ہیں, بیفور دس یو ڈونٹ ٹاک ود اینی بڈی, اور یہ بات آپ جانتے ہو, آپ کا رب جانتا ہے اور کرامن کاتبین فرشتے جانتے ہیں. علی بن عیسیٰ تو جھوم اٹھا ہے. ایک عاشق کے لیے اس سے بڑی کوئی خوشی کی بات ہے کہ جو وہ درود پڑھ رہا ہے وہ دربار رسالت میں قبول ہو رہا ہے. یہی آرزو ہو جو سرخ رو, ملے دو جہان کی آبرو, میں کہوں غلام ہوں آپ کا, وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے. آقا قبول کر لے, اس سے بڑھ کر تو کوئی سعادت نہیں نا. وہ تو جھوم گیا, کہتا ہے بیٹھو. اپنے گھر گیا, 3000 نہیں 9000 دینار لے کر آیا. اچھا 9000 دینار لا کر کیا کیا, اس عاشق رسول کے ہاتھ میں رکھ دیے اور کہا کہ یہ جو 9000 دینار ہے نا, اس میں 3000 تو میرے آقا نے حکم دیا تھا, یہ وہ ہیں. 3000 فور آپ یہاں تشریف لائے, آپ نے قدم میرے آستانے پر میرے گھر آئے, یہ اس کا شکرانہ ہے, اس کا نذرانہ ہے. اور 3000 اور دیتا ہوں آپ کو, اس سے اپنے بچوں کا کچھ خیر خواہی کیجئے, کوئی کام کاج شروع کیجئے, اور ایک پرومس کیجئے, پلیز گیو می پرومس کہ جب بھی زندگی میں کوئی کام پڑے گا مجھے یاد کریں گے, میں آپ کا بھائی ہوں, ڈونٹ فارگیٹ می, آئی ایم آلویز ود یو. عاشق رسول کا کام بن گیا. کورٹ پہنچا, جج کے پاس, لاسٹ ڈے, ایوری بڈی ویٹنگ فار ہم کہ اب کیا ہوتا ہے. اب وہ عاشق رسول پہنچا اور آتے ہی اس نے 3000 دینار جج کے ہاتھ میں رکھ دیے. ایوری بڈی شاکڈ, یہ کیا ہوا, یہ تو بڑا غریب آدمی تھا, فقیر تھا, ہاؤ ہی ارینج 3000 دینار ان سچ اے شارٹ پیریڈ. سوال کیا کہ کیسے ارینج ہوا. کہتا ہے اس نے سارا واقعہ سنا دیا, میرا کوئی کمال نہیں, میرے آقا کا کرم ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. کہتا آقا نے کرم کیا, میرا کوئی کمال نہیں, میں تو غریب فقیر آدمی, نبی پر درود پڑھتا تھا, میرے ساتھ تو یہ ماجرا ہوا اور یوں میرا کام بن گیا, میری بگڑی بن گئی. مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پہلے کے لوگ کیسے تھے؟ سارے عاشقان رسول تھے نا. وہ صرف زبان سے عشق رسول کا دعویٰ نہیں کرتے تھے, دے آر ناٹ اونلی نعرے لگاتے تھے, وہ واقعی دل سے عاشقان رسول تھے. وہ جج اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا, بٹوین کیس جج اپنے گھر تشریف لے گئے, واپس آئے اور 3000 دینار اس کو پیش کرتے ہیں کہ سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے.
وہ منسٹر ہی سارا ثواب لے جائے، میں بھی نبی کا غلام ہوں، میں آپ کا قرض ادا کرتا ہوں۔ اب جس نے کیس کیا تھا وہ بھی سرکار کا عاشق ہے، کہتا ہے مجھے پین اور کاغذ لا کر دے دو، میں بھی سارا قرض معاف کر دیتا ہوں، میں بھی تو اپنے نبی کا غلام ہوں۔ ذرا سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیو، وہ شخص جو تھوڑی دیر پہلے مقروض تھا، 3000 دینار کے انڈر تھا، now he goes with the 12,000 dinars، اپنے گھر خوشی خوشی 12,000 دینار لے کے جا رہا ہے۔ تو پتا چلا کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو۔ مجھے بڑی سٹوریز ملتی ہیں، whenever I come to UK, Europe, everybody have so many problems، مگر درود کتنا پڑھتے ہیں؟ we have a formula، ہمارے پاس فارمولا ہے، نبی کو یاد تو کرو، پکارو تو صحیح انہیں، پھر دیکھو کیسے کام نہیں بنتے۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شب رسالت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں نا، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، دل سے تو پکارے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ ارے آقا کا غلام پکارے تو صحیح۔ مجھے وہ روایت یاد آ گئی، مسجد نبوی شریف میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک پرانے سے ایک اولڈ ٹری کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ آج بھی ریاض الجنہ میں وہ ستون اور وہ ممبر اس واقعے کی یاد دلاتا ہے۔ میرے آقا یوز ٹو میک اے بیان، خطبہ اس ٹری کے ساتھ ٹیک لگا کر بیان کرتے۔ ایک صحابیہ نے ایک ممبر بنا دیا، میرے آقا اس ممبر پر آ کر بیان فرمانے لگے۔ روایتوں میں، حدیث کی کتابوں میں الفاظ موجود ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں بچے کے رونے کی آواز آنے لگی، جس طرح بچہ روتا ہے نا، بلک بلک کر، کوئی رو رہا ہے، صحابہ پریشان، سرکار کا خطبہ ہو رہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور مسجد نبوی میں رونے کی آواز آ رہی۔ میرے آقا ممبر سے اترے خطبے کے دوران، بٹوین خطبہ، اور جا کر اس تنے کو سینے سے لگا لیا، اس درخت کے اس ٹری کو سینے سے لگایا، اس کو دلاسا دے رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے جس کا مفہوم ہے، اگر میرے آقا اسے دلاسا نہ دیتے تو قیامت تک روتا رہتا، نبی کی یاد میں کہ نبی کی جدائی ہو گئی ہے۔ پھر کیا کیا، اس تنے کو ممبر اقدس کے ساتھ ہی جوائنٹ کر دیا گیا، اسی کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ اب یہاں علماء بڑی پیاری بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درخت کے رونے کو نہ دیکھے، جب درخت روئے تو پیارے آقا اسے سینے لگا لیں، تو آقا کا امتی جب رونے لگ جائے گا، نبی کا غلام سچے دل سے پکارے گا، نبی کا غلام ان کو سچے دل سے یاد کر کے آنسو بہائے گا، تو اس کا کام کیسے نہیں بنے گا، اس کی مشکل دور کیسے نہیں ہوگی۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ پکارو تو صحیح، یاد تو کرو۔ پرابلم یہ ہے کہ we are in the problem but we are not looking towards our آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم ان کی طرف لو نہیں لگاتے، ہم ان سے نہیں مانگتے، ہم ان کی طرف جستجو نہیں کرتے، ہم دنیا والوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ارے اپنے رب کے حضور سجدے کرو، اپنے نبی کے حضور درود پڑھو، پھر دیکھو کیسے کام بنتے ہیں۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری پریپریشن کیا ہے، ہم نے کیا تیاری کی؟ if anybody have to submit his annual business report, annual account report, how he prepare for this؟ وہ کس طرح تیاری کرتا ہے نا، ٹینشن، پورے سال کی رپورٹ دینی ہے، کوئی مسٹیک نہ ہو جائے، اگر سال کی رپورٹ رانگ ہو گئی تو پورا سال مائنس ہو جائے گا، اس کی جناب جو پرفارمنس ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی۔ مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا کی رپورٹس میں تو ٹوسٹ کیا جا سکتا ہے نا، چینج لائی جا سکتی ہے، فورجری کی جا سکتی ہے، کسی کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو کیا ہے وہی جائے گا۔
There is no chance to twist the things, change the things. Whatever we done, جو کچھ کیا ہے وہی اللہ کی بارگاہ میں جائے گا. جو سب کے سامنے کیا ہے وہ بھی جائے گا, جو چھپ کر کیا ہے وہ بھی جائے گا, جو دل میں سوچا تھا, برا سوچا اور اس پر عمل کیا وہ بھی جائے گا. وہاں نہیں بات بنانے کی مجال, چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے. وہاں کوئی بات نہیں بنائی جا سکتی, آرگیومنٹ نہیں کیا جا سکتا. الشعبان الشہری, شعبان از دا منتھ آف آقا. شب برات پتہ ہے کیوں کہتے ہیں؟ براعت کہتے ہیں چھٹکارے کو, ٹھیک ہے, کو شب براعت کہا جاتا ہے, جہنم سے چھٹکارے کی رات. اور اس رات کتنے بخشے جائیں گے؟ وی کانٹ امیجن. حدیث پاک کے الفاظ ہیں, اللہ تبارک و تعالی شب براعت قبیلہ بنی کلب, اٹ از دا بگیسٹ ٹرائب, یہ وہ قبیلہ تھا جو سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا, گوٹس. اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق, اپنے ہیئر کاؤنٹ کیے کبھی آپ نے؟ آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. ایک گوٹ میں کتنے ہیئر ہوتے ہیں؟ وی کانٹ امیجن. قبیلہ بنی کلب, دا بگیسٹ ٹرائب, جس کے اندر سب سے زیادہ گوٹس تھی, میرے آقا کیا فرماتے ہیں, اس کے بالوں کی تعداد کے مطابق اس مبارک رات بھی سم انفارچونیٹ, میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس رات نہ بخشے جانے والوں میں شرابی, ڈرنکر, ڈرنک کرنے والا. پھر فرمایا اور کون نہیں بخشا جائے گا؟ زنا کا عادی, فورنیکیشن کرنے والا, بدکاری کرنے والا, ایڈلٹری کرنے والا. نمبر 3, ڈس اوبے اور پیرنٹس, ماں باپ کا نافرمان. آج بچہ تھوڑا سا جوان ہو جائے تو اب ماں باپ سے الجھنے لگتا ہے, اب تو میرا پیسہ ہے, آئی ایم ناؤ بیکم اے بگ بوائے, وائی آئی اوبے یو اوبے یور آل آرڈرز, میں ہر بات آپ کی کیوں مانوں, آئی ایم ناؤ مائی الون, اب میں بڑا ہو گیا, اب میں آزاد ہوں, میری اپنی بھی کوئی لائف ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آج ہم جو کچھ ہیں, ہمارے اندر جو کمال, جو شرافت, جو بزرگی, جو کمال, جو پیسہ, جو منصب, جو لوگوں کی عزت, واٹ ایور وی ہیو, وہ سب ہمارے والدین کی وجہ سے ہے. ارے یہ والدین تھے تو ہم دنیا میں آئے نا, انہوں نے ہی پال پوس کر بڑا کیا. ہم تو کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے جب دنیا میں آئے تھے, بولنا نہیں آتا تھا. جب بچہ چھوٹا تھا تو اس کی توتلی زبان, اس کا رونا اس کی ماں سمجھ جاتی تھی. اور آج جب باپ بوڑھا ہو گیا ہے تو بچہ اس کو کہتا ہے تمہاری باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی, آپ کو میری باتیں, آپ بوڑھے ہو گئے, آپ بیکورڈ ہیں, یو ڈونٹ نو می, ہم ینگ ہیں, ہمارا اپنا زمانہ ہے. ارے جب بولنا نہیں آتا تھا تو یہ باپ تمہاری زبان سمجھتا تھا, تم روتے تھے تو ماں سمجھ جاتی تھی بھوک لگی ہے. 2 ماں باپ سے 10 بچے سنبھالے جاتے ہیں, مگر یہ 10 بچے 2 ماں باپ کو نہیں سنبھال سکتے. ارے تف ہے ایسی اولاد پر. میرے ینگسٹر یہاں بیٹھے ہیں, کبھی ماں باپ کو مت ستانا, یاد رکھنا یہ ہیں تو ہم ہیں, جب یہ چلے جاتے ہیں نا تو پھر بڑی یاد آتی ہے. پوچھو ان سے جن کے ماں باپ نہیں, وہ آج چاہتے بھی ہیں تو خدمت نہیں کر سکتے. ارے آج ہیں تو لے لو ان کی دعائیں, آج ہیں تو لوٹ لو ان کی برکتیں. حدیث پاک کے الفاظ ہیں, جو اپنے والدین کو رحمت کی نگاہ سے, محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اسے حج مبرور کا ثواب دیا جاتا ہے. ارے صحابہ کہتے ہیں آقا 100 بار کوئی دیکھ لے, میرے آقا فرماتے جس کا مفہوم ہے 100 بار دیکھے اللہ 100 بار حج کا ثواب عطا فرمائے. ارے یہ نعمت گھر میں موجود ہے, مگر آج دوستوں کے لیے پیار ہے, آج فرینڈ سرکل کے لیے وی ہیو ٹائم, بٹ وی ڈونٹ ہیو ٹائم فار اوور پیرنٹس, وی ڈونٹ ہیو لو فار اوور پیرنٹس. باپ سے اونچی آواز میں بیٹا بات کرتا ہے, ارے ماں سے, ماں تو وہ ہے جس کے پیروں تلے جنت ہے. ارے ماں دعا دے دے تو طوفان ٹل جایا کرتے ہیں, وہ بندہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے. یاد رکھنا جس کے ماں باپ اس سے خوش ہیں, حدیث پاک کے الفاظ ہیں جس کا والد اس سے راضی اس کا رب اس سے راضی. مگر ہمیں کس کو فکر ہے والد کو راضی کرنے کی, والدہ کو راضی کرنے کی؟ پیسے دے دو بس, باقی ہم سے نہ پوچھو.
یاد رکھیے گا شب برات بخشے جائیں گے کروڑوں. پکڑ لو اپنے ماں باپ کے پیر, مانگ لو ان سے سچی معافی. ارے یہ ایسے ہیں نا, خدا کی قسم, جب معافی مانگو معاف کر دیتے ہیں, جب معافی مانگو سینے لگا لیتے ہیں. انکنڈیشنل لو ان دا ہول ورلڈ. اگر دنیا میں کوئی انکنڈیشنل پیار کرتا ہے, کوئی بغیر کسی وجہ سے پیار کرتا ہے, جو بے لوث پیار کرتا ہے, تو یہ ماں باپ پیار کرتے ہیں. باقی ہر کوئی پیار کسی نہ کسی وجہ سے کرتا ہے. لڑکا لڑکی سے پیار کرتا ہے, اس کی وجہ ہے. کسی پیسے والے سے کوئی پیار کرتا ہے, اس کی وجہ ہے. ماں باپ اپنے بچے سے کوئی اس لیے پیار نہیں کرتا کہ بڑے ہو کے پیسے کما دے گا. وہ بچہ بیمار ہے تو بھی ماں باپ لگے ہوئے. ارے کیا ایب نارمل بچوں سے ماں باپ پیار نہیں کرتے؟ یو کے میں کتنے ایب نارمل بچے ہیں, مگر کوئی ماں باپ ایسا تھوڑی ہوتا ہے روڈ پہ بٹھا دیتا ہے بچوں کو, گھر سے نکال دیتا ہے. نہیں, حالانکہ اس بچے سے اس کو ملنا کچھ نہیں, زندگی بھر خدمت ہی کرنی ہے ماں باپ نے. مگر اللہ نے وہ نرمی, وہ محبت, وہ شفقت ڈال دی ماں باپ کے دلوں میں کہ بچہ بستر پر پڑا ہے, ماں پھر بھی خدمت کرتی ہے, باپ پھر بھی پیار کرتا ہے. مگر یہ بچہ ہے کہ بڑا ہو کر انہی ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے. یاد رکھیے, جس کے ماں باپ ناراض ہو جائیں گے. میں نے کیا, ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں, کتابوں میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ اپنے ماں باپ کا جو فرما بردار نہیں نا, وہ دنیا ہی میں اپنی اولاد کا دکھ بھی دیکھ لیتا ہے. وہ یہی بات اپنی اولاد میں دیکھ لے گا, اس کی اولاد بھی اس کی فرما بردار نہیں بنے گی. اور آپ دیکھ لیجئے جن کے فیملی سسٹم بڑے مضبوط ہیں, جن فیملیز میں پیار ہے, جن فیملیز میں فرما برداری ہے, اس کی بڑی وجہ آپ کو یہ ملے گی کہ بچوں نے اپنے ماں باپ کا پیار کیا ہوگا, اپنے ماں باپ کا ادب کیا ہوگا. جب بعد میں ان کے بچے ہوئے ہوں گے, انہوں نے ان کا ادب کیا ہوگا. ایک اسٹرانگ فیملی سسٹم بن گیا. کیوں کہ ایک پیار, محبت, عزت والا ماحول رکھا. حدیث پاک کے کچھ اور الفاظ بھی سن لیجئے. اور کون بدنصیب ہوگا جو اس رات نہیں بخشا جائے گا؟ قطع تعلق کرنے والا, ٹائز بریک, اپنے رشتہ داروں سے, ریلیٹیو سے بریک ٹائز کرنے والا, وہ بھی نہیں بخشا جائے گا. اب آپ سوچ لیجئے کہ ہم کیا سارے رشتہ داروں کے ساتھ ہیں, یا چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے رشتہ داری ختم, دوستی ختم, تعلقات ختم. وہ فلاں نے دعوت میں نہیں بلایا تھا, اب ہم نہیں جائیں گے اس کے گھر پہ. اس نے ہمیں سیدھے منہ بات نہیں کی تھی, اب ہم اس کو فون نہیں کریں گے. ہم 10 سال سے اپنے چچا سے نہیں ملتے, 15 سال ہو گئے ہمارا خالہ کے یہاں جانا نہیں ہے. کیوں؟ وہ ہمیں دعوت میں نہیں بلایا تھا 15 سال پہلے. انہوں نے ہمیں انوائٹ ٹھیک طریقے سے نہیں کیا تھا, ہمیں رسپیکٹ نہیں دی تھی. ارے رشتہ داروں سے اتنی چھوٹی بات پر قطع تعلق کرنے والا. میرے آقا فرماتے ہیں, جس کا مفہوم ہے برکت چاہتے ہو, رحمت چاہتے ہو, جنت چاہتے ہو, اس طرح کی برکتوں کے لیے فرمایا اگر تم یہ عادتیں اپنا لو تو جنت مل جائے گی. جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے جوڑو, جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. ارے ہم تو کہتے ٹٹ فور ٹیٹ, اینٹ کا جواب پتھر سے. مجھے نہیں بلایا, ہمیں دعوت نہیں دی, اب ہم بھی انوائٹ نہیں کریں گے. ہماری تعلق ختم, ہمیں نہیں چاہیے رشتہ داری. سنیے, ڈسکریج کیا جاتا ہے ان لوگوں کو جو رشتہ داری توڑ دیتے ہیں. شب برات کروڑوں بخشے جائیں گے, مگر رشتہ داری کو, فریٹ ریلیشن شپ کو جو ڈسکنٹینیو کرتا ہے وہ نہیں بخشا جائے گا. دیکھیں کچھ شرعی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں, کچھ شرعی ریزنز بھی ہیں. اگر کوئی بدعقیدہ ہے, بد مذہب ہے, میرے آقا کا گستاخ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اس سے رشتہ داری نہیں رکھی جائے گی. یہ یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے نا؟ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں, یہ یاد رکھیے گا. ہاں لیکن جس کا ایسا کوئی ریزن نہیں ہے, خالی ہماری نفس کی شرارت ہے, ہمیں جناب اس سے پرابلم ہے اور ہم معاف نہیں کر رہے, اس کو دل میں لے کر بیٹھے, ایسے بھی والدین گزرے اپنے بچوں کو نصیحت کر کے جاتے ہیں, دیکھو ہم زندگی بھر اب تمہارے چاچا کے پاس نہیں گئے, اب تم نے میرے مرنے کے بعد بھی نہیں جانا ہے. سالوں سال کی دشمنیاں, سالوں سال کا ڈسکنٹینیو. ارے توبہ کرو توبہ, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سخت ناپسندیدہ. اب آپ کہیں گے ہمارا قصور ہی نہیں تھا, قصور تو اس کا ہے, ہم کیسے چلے جائیں؟ چلیں آپ کا بیان سنا, آج ہمارا ذہن بن رہا ہے کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں سے معافی مانگ لینی چاہیے. ارے اللہ کی بارگاہ میں وہی مقبول ہے جو آگے بڑھ کر معافی مانگ لیتا ہے. سیدھے لگا لو, معاف کر دو. یاد رکھو جو بندوں کو معاف کرتا ہے اسے اللہ بھی معاف فرما دیتا ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں, تم زمین والوں کو معاف کرو, آسمانوں کا مالک تمہیں معاف فرما دے گا. تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمانوں کا مالک تم پر رحم کر دے گا. اور جو بندوں کو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا.
تو معافی مانگنے کی، معاف کرنے کی عادت ڈالو، فارگیو کرو معاملے کو، رابطہ کریں، فون کریں، چلے جائیں ان کے گھر پہ. ہو سکتا ہے وہ آپ کو صحیح رپلائی نہ دیں، جواب نہ دیں، بٹ اف یو اٹمپٹ، آپ نے رابطہ کر لیا، آپ نے ٹرائی کر لیا، آپ نے معافی مانگ لی، اب وہ آپ کو نہیں بلانا چاہتے، وہ کنٹینیو نہیں رکھنا چاہتے، دین یو آر فری. آپ نے اپنا کام کر لیا، بٹ آپ اٹمپٹ تو کرو نا. آپ جا کے معافی تو مانگ لو. آپ تو دل میں نہ رکھو کہ میں نہیں جاؤں گا. تو نیت کر لیں انشاءاللہ اپنے تمام رشتہ داروں سے معافی تلافی کر لیں گے. اگر کسی رشتہ دار کے ساتھ، اگر کسی ریلیٹو کے ساتھ ہمارا ڈسکنٹینیو ہے، فرام ناؤ آن ورڈ انشاءاللہ ہم کنٹینیو کر دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تو بول دیں. بخشش چاہیے نا. 4 چیزیں بتا چکا. نمبر 1 شرابی. اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ اس وقت ہمارے ساتھ کوئی ایسا بیٹھا ہے کہ جس کی یہ ہیبٹ ہے فورنیکیشن، ایڈلٹری کرنے والا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیٹھا ہے، زندگی میں کبھی کیا. نمبر 3 ماں باپ کا نافرمان، جس کے ماں باپ راضی نہیں. اچھا لوگ کہتے ہیں میرے ماں باپ راضی، ناراض نہیں ہے مجھ سے. دیکھیں ماں باپ جو ہے نا وہ کبھی بھی آپ کو ڈائریکٹ نہیں کہیں گے میں آپ سے ناراض ہوں، یا آپ یہ بھی کہیں گے میرے ماں باپ تو مجھے روز دعا دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے آپ نے کہا امی ذرا دعا کر دو، ابو جی ذرا دعا کر دیں، اور انہوں نے دعا کر دی، اٹس اوکے. مگر ایک آپ ایسی خدمت کرو کہ دل سے دعا نکلے، اکیلے میں دعا نکلے، یا اللہ میرے بیٹے کو برکت عطا فرما، یا اللہ میری بیٹی کو اور رحمت عطا. ماں اکیلے میں بیٹے کے لیے دعا کرے، بیٹی کے لیے دعا کرے. ایسے بنو، ایسے نہیں. ماں باپ تو ہوتے ہی اچھے ہیں، گناہ ان کو تنگ بھی کرو پھر بھی دعا دیتے ہیں، لیکن ماں باپ کی جو دل سے دعا ہے نا وہ اثر رکھتی ہے، وہ طوفانوں کو ٹال دیتی ہے. تو آج اپنے ماں باپ سے سچی پکی معافی مانگنی ہے، اور معافی مانگنی بھی ہے، اور آئندہ ان کی نافرمانی نہیں بھی کرنی ہے. اچھا یہاں بھی ایک بات ایڈ کر دوں، ماں باپ نماز سے روکیں تو پھر نہیں ماننی، یہ یاد رکھنا. مخلوق کی اطاعت، مخلوق کی اوبیڈینس جب تک کریں گے جب تک خالق کی نافرمانی نہ آ جائے. ماں باپ کہ بیٹا نماز نہیں پڑھو، آپ بولے میں ماں باپ کی مانتا ہوں اس لیے نماز نہیں پڑھتا، اٹس رانگ. ماں باپ کہیں جناب آپ گناہ کرو، فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھو، بے حیائی کے کام کرو، وہاں نہیں مانیں گے. اللہ کی فرما برداری پہلے. اللہ اور اس کے رسول نے تو سکھایا نا ماں باپ کی فرما برداری کرو. تو یہ لکیر ضرور ہونی چاہیے، یہ باؤنڈری ضرور ذہن میں ہونی چاہیے. اور اسی طرح ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ کبھی بھی اپنے بچوں کو نیکی کے راستے سے نہیں روکنا چاہیے. آلویز encourage him to go towards اجتماعات، towards مساجد، towards ماشاءاللہ اجتماعات of دعوت اسلامی، travel in مدنی قافلہ. تو اس کے ذریعے انشاءاللہ آپ کا بچہ آپ کا ادب سیکھے گا، آپ کا فرما بردار بن جائے گا. ہم ہی اس کو اجتماع سے دور رکھتے ہیں، ہم ہی انہیں مسجدوں سے دور رکھتے ہیں، پھر خود ہی سر پکڑ کے روتے ہیں بچہ ہاتھ سے نکل گیا، بچی ہاتھ سے نکل گئی. ہم نے خود ہی برائی کے سامان لا کر دیے نا، جبھی تو بچی ہاتھ سے نکلے. بچوں کا قصور کم ہوتا ہے، میں آپ کو بتا دوں، زیادہ قصور ماں باپ کا ہوتا ہے. بچہ جو ہے نا وہ انفلوئنس، وہ امپیکٹ لیتا ہے اپنے والدین سے. مجھے بتاؤ، آپ میری بات کی انشاءاللہ امید ہے تائید کریں گے، جن کے گھروں میں نماز ہوتی ہے، قرآن ہوتا ہے، حدیث ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، نعتیں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے بھی دادا جی کے برابر میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے. نماز پڑھنا آتی نہیں، وہ جیسے دیکھتے ہیں ویسے پڑھ رہے ہوتے ہیں. چھوٹی بچی دوپٹہ باندھے گی، کیونکہ امی نماز پڑھتی ہے تو چھوٹی بچی دوپٹہ باندھ کے برابر میں کھڑی ہو جائے گی. شی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پرے، بٹ وہ اس کو فالو کرتی ہے. اٹ مینس بچہ اثر لیتا ہے اپنے ماں باپ سے. جس گھروں میں نعتیں بجتی ہے بچہ باہر بھی نعتیں گنگنا رہا ہوتا ہے، صلو علی الحبیب کے نعرے لگا رہا ہوتا ہے. اور جس گھر میں ڈانس، فلمیں، بے حیائی، وہ بچہ روڈ پہ بھی ناچ رہا ہوتا ہے، وہ بچہ روڈ پہ بھی گانے گا رہا ہوتا ہے. تو اٹ مینس بچے کا قصور کم تھا، وہ تو ایک کوڑا کاغذ ہے، آپ نے اس پہ جو لکھا وہ لکھ گیا. اچھا لکھتے، اچھی تربیت کرتے، اچھے لوگوں میں لاتے. اب ہم فرائیڈے والے دن بچے کو لاتے ہیں، بہت سارے بچے ہوتے ہوں گے آپ کی مسجد میں بھی، اور شور شرابہ بھی بڑے کرتے ہوں گے. اول تو بچوں کو، اتنے چھوٹے بچوں کو نہیں لانا چاہیے جو مسجد میں لوگوں کی نماز ڈسٹرب کریں. اینی وے، اور اگر آپ لائیں تو پھر ان بچوں کو تھوڑا سا سمجھائیں کہ بچہ نماز میں شور نہیں کرتے. میں سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ فرائیڈے کو بچے کو لاتے ہیں، آپ نماز پڑھاتے ہیں، پھر کب آتے ہیں؟ اگلے فرائیڈے. بچے کی ٹریننگ کیا ہو رہی ہے؟ all week only one نماز. we are training to our children کہ ہفتے میں ایک ہی نماز پڑھنی ہے. تو اب آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ جمعے کی نماز پڑھیں، آپ کا بچہ 5 نمازیں پڑھ لے؟ ہم نے خود ہی اس کی ٹریننگ شروع سے یہ کی کہ بیٹا ہفتے میں جمعے والے دن بھی جمعہ پڑھنا ہے، اثر نہیں پڑھنی.
جمعے میں مسجد فل ہے، اثر میں وہی 2 صفحے ہو جاتی ہوں گی، کہاں گئے سارے؟ ارے بھائی اثر بھی فرض تھی. تو یہ ٹریننگ بچوں کی ہماری ذمہ داری ہے. بہرحال ٹاپک کہیں اور چلا جائے گا. 4 لوگ میں نے بتا دیے. نمبر 5 کہ جس کی اس رات بخشش نہیں ہوگی وہ کون ہوں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں تصویر بنانے والے، جو کہ آئیڈلز کی جو بت بناتے تھے، مورتیاں بناتے ہیں، ہاتھوں سے تصویر بناتے ہیں. یاد رکھیے دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ یہ ہے کہ مووی جو ہے یہ جائز ہے، کیونکہ یہ شیشے میں جس طرح مرر میں جس طرح ہمارا عکس آتا ہے وہ موو کرتا ہے، اٹس اوکے. بٹ اسٹل پکچر آن پیپر، اسٹل پکچر بھی اگر کمپیوٹر میں ہے تو وہ ویوز کے ذریعے ہے، لیکن اگر آن پیپر کوئی پکچر پرنٹ کرتا ہے یا دیواروں پر پکچر بناتا ہے یا معاذ اللہ اس کی مورتیاں بناتا ہے تو یہ بھی ناجائز و حرام ہے. اور نمبر 6 حدیث پاک کے الفاظ کے مطابق چغل خور، ٹیٹل ٹیل، اس کی لگائی بجھائی، اس کی بات ادھر بتانا، اس کی بات ادھر بتانا، لوگوں میں لڑائیاں کرانا. ارے بھائی چغل خوروں کی باتوں میں نہیں آیا کرو، محبتوں کے چور ہوتے ہیں یہ چغل خور. جبھی تو نعرہ لگتا ہے نا مدنی چینل پہ، ہم بھی لگا لیتے ہیں، محبتوں کے چور، محبتوں کے چور، غیبت کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ. تو یہ چغل خوری کرنا، ارے بات کرو تو اچھی کرو کسی کے بارے میں. دیکھیں جھوٹ بولنا حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، لیکن جھوٹ بولنے کی جو اجازت دی گئی نا، پرمیشن دی گئی، اس پہ بھی اس بات پہ پرمیشن دی گئی کہ 2 مسلمانوں کی اگر لڑائی ہو گئی ہے تو تھوڑا سا جھوٹ بول کر ان کی دوستی کرا دو. اور ہم جھوٹ بول کر لڑائی کراتے ہیں. کتنے ڈفرنٹ لوگ ہیں ہم لوگ. مثال کے طور پہ 2 بھائی ناراض ہیں، ایک دوسرے سے ہمیں دیکھ رہے یار بہت اچھے دوست تھے، بڑے قریب تھے، آج الگ ہو گئے. ایک کو کہیں یار تمہارا وہ بھائی تمہاری بڑی تعریف کر رہا تھا، تمہیں بڑی دعائیں دے رہا تھا، یار معاف کر دو اس کو. دوسرے کو کہیں میں ملا تمہارے بارے میں اتنے اچھے الفاظ تھے، نہیں تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ تمہارا دوست ہے، تمہارے لیے بڑی اچھی باتیں کرتا ہے. دونوں کے دل نرم کر کے دوستی کرا دو. یا جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی، میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے یا جھوٹ بول کر ان کی سلو کروا دو، مگر یہاں میاں بیوی میں ڈیلیبریٹلی جھوٹ ہی بول کر جھگڑا کرایا جاتا ہے. 2 بھائیوں میں لڑائی کرائی جاتی ہے اور وہ بندہ خوش ہوتا ہے. تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا وہ شخص جو مسلمانوں کے درمیان، خاندانوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان چغل خوری کر کے دشمنیاں پیدا کرتا ہے. چھوڑ دو یہ عادت، برباد ہو جاتا ہے وہ شخص. آپ نے دیکھا بخشے جائیں گے کروڑوں، چغل خور نہیں بخشا جائے گا. اینی اب یہ 6 قسم کے لوگوں کے بارے میں ہم نے سنا. خدا نہ خواستہ اگر ہم میں سے کسی کی یہ عادتیں ہیں، آج توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو. انشاءاللہ وہ رب بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے. اس کی رحمت تو بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے کہ میرے بندوں کو بخش دیا جائے. صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کرو کہ وہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب ہیں اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں. اب ریزن کیا تھا کہ قبر کی زیارت کرو؟ کہ آخرت کی یاد دلاتی. ہم قبرستان میں جا کے کیا کرتے ہیں؟ موبائل فون پہ ادھر کی ادھر کی ہنسی مذاق ٹھٹھا. ارے یہ تو آخرت کی یاد دلانے والی جگہ ہے. خاموش رہو، سوچو اپنی قبر کے بارے میں کہ ایک دن مجھے بھی جانا ہے. جس طرح یہ لوگ یہاں ہیں، یہ بڑے خوبصورت بیڈ رومز، بڑے خوبصورت باتھ روم، یہ دنیا کی گاڑیاں، پیسہ سب چھوڑ کر اکیلا خالی ہاتھ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا. 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. اکیلے جانا ہے، کچھ بھی نہیں آئے گا. یہ برٹش پاسپورٹ مل گیا تھا تو بڑے خوش ہوئے تھے نا، پاسپورٹ ساتھ نہیں جانا. ہاں یو کے والوں کی قبر الگ طرح کی نہیں ہوگی کہ تھوڑی بڑی بنا دو، یو کے لوگ ہیں، ایئرپورٹ پہ تو الگ لائن لگتی ہے نا. وہاں سب سے وہی 3 سوال ہوں گے، اپنے نیک اعمال ہی کا جواب دینا ہوگا. پھر قبرستان جا کر یہ ریئلائز کرنا ہے. یہ اس لیے بھیجا گیا، اس لیے حکم دیا گیا قبرستان جانے کے لیے. اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قبرستان جاتے وقت کیا کرے؟ اپنے گھر سے نکلے تو اس وقت 2 رکعت نفل پڑھے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار سورہ اخلاص. اور اس نماز کا ثواب صاحب قبر، یعنی جس کی قبر پر جا رہا ہے یا مزار پر جا رہا ہے، اس کو پہنچائے. اللہ تعالیٰ اس فوت شدہ بندے کی قبر میں نور پیدا کر دے گا.
اور اس یعنی جس نے ثواب پہنچایا اس شخص کو بھی بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. فضول باتیں نہ کرے. اسی طرح مسلمانوں کی قبروں پر اگر راستہ بنایا گیا ہے، بعض اوقات قبریں ہوتی ہیں اس کو ختم کر کے آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا روڈ بنا دیتے ہوں گے یا بیچ میں کوئی وے بنا دیتے ہوں گے، ایسی راستے پر چلنا جس پر پہلے مسلمانوں کی قبریں ہوں اس پر چلنا حرام ہے. بلکہ گمان بھی ہو نا کہ یار ہو سکتا ہے پتہ نہیں یہاں قبریں ہوں، اگر خیال بھی آتا ہو تو بھی وہاں سے راستے سے نہیں چلنا چاہیے. یہ قبرستان کا ادب ہے. حدیث پاک کی الفاظ موجود ہیں. کیا کہا جاتا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ول. اللہ تعالیٰ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے. تم پہلے چلے گئے، ہمیں بعد میں آنا ہے. اگر اس کا معنی پتا ہو تو میسج کیسا ہے؟ جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں. جنازہ میسج دیتا ہے. ہم روز جنازے دیکھتے ہیں لیکن میسج نہیں لیتے. ایک دن ہمیں بھی کاندھوں پر اٹھا کر لے جایا جائے گا. تو یہ دعا بھی ہمیں میسج دے رہی کہ دیکھو پڑھ کیا رہے ہو کہ تم پہلے چلے گئے، میں نے بعد میں آنا ہے. پڑھتے بھی ہوں گے، دعا مانا ہی نہیں پتا. اور پھر اس دعا سے ایک اور عقیدہ اہل سنت بھی واضح ہو رہا ہے. کیا کہا؟ یا اہل القبور، ہیں تم پر سلام ہو اے قبر والو. ارے قبر والوں کو سلام کرنے میں حدیث پاک میں آ رہا ہے، تم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ یا غوث اعظم کہتے ہیں تو پھر کیا پرابلم ہے؟ یہ تو آقا نے فرمایا ہے. غوث پاک کہتے ہیں بہت سو کے کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں اس رات، لیکن وہ بازار میں گھوم رہے ہوتے ہیں، مستی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، مگر ان کے کفن دھل کر تیار ہو چکے ہوتے ہیں. بہت سے اپنے مکان کی ڈیکوریشن اور تعمیر میں، کنسٹرکشن میں مصروف ہوتے ہیں، بٹ ان کی قبر خود کر تیار ہو گئی ہوتی ہے. لیکن عبرت والا ہو تو عبرت لے. بیان میں جو غلطی ہو گئی ہو مولا اپنے کرم سے، اپنے عفو سے وہ معاف فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.